اور صرف 18,000 جنہوں نے ہم تک اپروچ کیا اور وہ ہمارے ایلیجیبل بھی ہوئی، لیکن ہم انہیں فنڈ کی وجہ سے جو بجٹ ایلوکیٹ ہے اس کی وجہ سے ہم ان کو نہیں دے پا رہے، لیکن انشاءاللہ وہ بھی، کیونکہ ایوری 2 ایئر اس کا سروے دوبارہ ہوتا ہے. ہمارا ایک مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن ہمارا ونگ ہے، وہ جو اس کو ایویلیویٹ کرتا ہے ایوری 2 ایئر، اور ہر وقت وہ ان کی کہ جی کہ اس کی ٹرانسپیرنسی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے منسٹر صاحب. اگلا سوال سپلیمنٹری سینیٹر فلک ناز. میرا سوال یہ تھا کہ جو 22 لاکھ لوگ مسنگ ہیں ان کے لیے پھر آپ کا کیا پلان ہے؟ آپ پھر کمیٹی میں یہ ایڈریس کر لیجئے گا، آپ بھی آ جائیے گا. جی فلک ناز سینیٹر صاحبہ. چیئرپرسن صاحبہ، آپ نے خواتین ہونے کے ناطے اپنا حق ادا کر دیا، آج موقع دے رہے ہیں خواتین کو، آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا سوال منسٹر صاحب سے ہے، جو چترال میں بے نظیر سپورٹ پروگرام کے تحت جو مستحق لوگ ہیں ان کو انہوں نے وہ مطلب اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے جن کو یہ پیسے ملنے چاہیے. اس کے حوالے سے میں نے بھی کافی دفعہ ادھر آفس میں رابطہ کیا، تو انہوں نے مجھے کہتے ہیں آپ ہیڈ آفس میں سے رابطہ کریں، لیکن میں روبینہ خالد صاحبہ کی مشکور ہوں، وہ بڑا کوپریشن کرتے ہیں میرے ساتھ. اس نے مجھے کہا آپ مجھے ان کے نام دے دیں. اس کے علاوہ جی اس پروگرام سے پہلے ایک پروگرام ہوا کرتا تھا پرائم منسٹر عمران خان کے دور میں، احساس پروگرام کے نام سے. وہ دنیا کا ایک مشہور پروگرام تھا، اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا. اس پروگرام کے تحت جی ہمارے چترال کے جو یونیورسٹی کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے ان کو وظیفہ ملتا تھا. اس کے علاوہ یہاں نیچے جتنے بھی یونیورسٹی میں چترال کے مستحق اسٹوڈنٹ تھے ان کو بھی وظیفہ ملتا تھا. اس کے علاوہ جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے جی ان کو بھی 8 لاکھ روپے ملتے تھے. جب سے یہ حکومت آئی ہے چترال کے جو یونیورسٹی کے وہ بھی بند کر دیے اسکالرشپ، اور یہاں جو چترال کے مقابل لوگ نیچے پڑھتے ہیں ان کے بھی اسکالرشپ بند کیا گیا ہے. اور جو پی ایم سی تھا پہلے خان صاحب کے دور میں، ابھی پی ایم ڈی سی بن گیا ہے. جو پی ایم سی خان صاحب کے دور میں جو 8 لاکھ روپے ملتے تھے وہ ابھی تک مل رہے ہیں، لیکن ابھی جو انہوں نے پی ایم ڈی سی بنا کے بند کیا گیا ہے وہ ہمیں بتایا جائے چترال کے اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ انہوں نے کیوں بند کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تھوڑا سا آف دا کویسچن ہے. ہاں جی ریلیٹڈ منسٹری سے. جی لوور چترال اور اپر چترال میں تقریباً 33,000 بینیفیشری ہیں ہمارے. 33,000 ادھر ہم جن کو یہ ہم وظائف ان کو دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے 2 آفیسز ادھر اپر چترال میں بھی ایک آفس ہے، لوور چترال میں بھی ہمارا ایک آفس ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جی کہ جو تعلیمی جو کہ کئی وظائف آ جاتے ہیں، جو اسکالرشپس وہ ہمارا پاکستان بیت المال دیتا ہے جی. ادھر وہ کالج یا یونیورسٹی ادھر سے وہ اپنی ریکوائرمنٹ بھیجتی ہے کہ یہ ہمارے پور نیڈی یہ اسٹوڈنٹ ہیں، تو وہ ہمیں اپلائی کرتے ہیں تو ہم ان کو ایڈریس کرتے ہیں. تو اگر ان کا آنریبل سینیٹر صاحبہ کا کوئی ایشو ہے تو مجھے کہیں، مجھے جتنے یہ چاہ رہے ہیں بینیفیشریز یا خواتین کے لیے جو کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے پرسنلی. جی ٹھیک ہے جی، شکریہ. آئی تھنک موو ٹو دا نیکسٹ کویسچن وچ از نمبر 12. جی نمبر 12 سینیٹر طلحہ وہ ہے نہیں موجود. سینیٹر کویسچن نمبر 13 سینیٹر ذیشان آپ کا ہے. جی آخری سوال. جی بہت شکریہ میڈم چیئر پرسن. یہ کویسچن نمبر 13 میڈم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یہ ہے، اور پوچھا گیا ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے جو کمٹمنٹس کیے ہیں پاکستان کے ساتھ اس کے حوالے سے، تو اس میں کوئی ڈیٹیل دی گئی ہے پروجیکٹس کے بارے میں، اور کوئی 10-15 پروجیکٹس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ $400 ملین کی کمٹمنٹس ہیں، جس میں سے صرف $62 ملین جو ہے تو وہ یوٹیلائز ہوئے ہیں یا حکومت کو فراہم کیے گئے ہیں. تو اس کے علاوہ پھر ایک اور 2 پلانز ہیں. ایک انہوں نے کہا ہے کہ جی گرین کلائمیٹ فنڈ، اس میں $400 ملین ہے، اور گلوبل انوائرمنٹ فیسلٹی ایک اور فنڈ جس میں $77 ملین کے حوالے سے کمٹمنٹس ہیں. اس میں بھی بہت ہی کم
آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوٹیلائزیشن ہے. تو آیا یہ گورنمنٹ کو فنڈز ریسیو نہیں ہوئے ہیں, ہماری طرف سے یوٹیلائزیشن میں کمی ہے؟ اور اس کے علاوہ جو ہم نے سنا ہے تو وہ فلڈز کے حوالے سے تو کوئی $10 بلین کے پلیجز اور بھی تھے, اور ریسنٹلی میرے خیال سے کوئی کچھ مہینے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہا ہے کہ آپ جی ہمیں ہیلپ کریں اور ہم ہمارے ساتھ پلیجز اور کریں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. تو جو کرنٹ یہ جو پلیجز ہیں اس کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ میڈم چیئر پرسن یو یور سیلف آر چیمپئن آف دس سبجیکٹ, تو میں کہوں گا کہ میں نے کئی دفعہ یہ سوال ریز کیا ہے کہ یہ کمٹمنٹس جو ہوتے ہیں, یہ پلیجز جو ہوتے ہیں, ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کیا یہ گورنمنٹ فیلئر ہے یا یہ ہمارے جو ان کے ساتھ روابط ہے اس میں کوئی کمی آتی ہے, یا یہ فنڈز ہمیں مل جاتے ہیں لیکن ہم اس کو پھر یوٹیلائز نہیں کرتے ہیں اس ایریا میں؟ یا تو اب اس کے حوالے سے اگر پلیز بتا دیا جائے. اور آگے کا پلان کیا ہے؟ اگر یہ آپ $400 ملین میں سے صرف 62 ملین لگا رہے ہیں تو یہ تو پتہ نہیں کتنے % بن رہا ہے, یہ تو بہت ہی کم ہے, تو 10% سے بھی شاید کم ہے. جی شکریہ. منسٹر دیکھیے آپ کے اس محکمے کے حوالے سے اسٹیٹ منسٹر بھی موجود ہیں, تو آئی مین وائی کانٹ دے بی ان دا ہاؤس ٹو آنسر کویسچنس؟ پلیز میک اے نوٹ. آپ کر رہے ہیں, یو آر بریولی شولڈرنگ دا مینی پورٹ فولیوز ہیئر, لیکن اچھا ہوتا کیونکہ بہت اہم سوال ہیں میری نظر میں بھی اور ہاؤس کی. تو کیونکہ ٹائم بہت کم ہے, جمعہ میں کوشش ایسا کر رہی ہوں کہ جو نیکسٹ 2 سپلیمنٹریز ہیں کلب کر رہی ہوں. از دیٹ اوکے وتھ یو؟ جی سواتی صاحب. بات آپ نے کر دی میڈم چیئر پرسن, اس لیے کہ آپ نے ایک واسٹ اسٹڈی جو ہے اور کئی کمیٹیز کے اندر میں آپ کے ساتھ تھا. وی آر پیئنگ دا فولیز آف ادرس, کہ کلائمیٹ چینج میں دیکھ لیں اس طرح پنجاب میں تو چلو ٹھیک ہے ہم نے کہہ دیا کہ انڈیا کی طرف سے آیا تھا. آپ کے پی کے کی صورتحال کو دیکھ لیں, پورے پاکستان میں جو فلڈنگ کی صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب ایک سٹیج اور لینی چاہیے اس کے اندر, اور منسٹری کو ہر جگہ جا کر ان ممالک کے اندر بات چیت کے ذریعے اپنے ڈپلومیٹک ذرائع جو ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر کے تو اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے کوشش کی جائے تاکہ کلائمیٹ چینج سے متاثر جو ملک ہیں, جس میں پاکستان جو ہے ٹاپ ایک ملک ہے, اس کو کم از کم کسی طریقے سے امداد ہو تاکہ اس کے جو معیرز ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے, اس کے اندر جو ہے ہماری کم از کم مالی مدد جو ہے یہ دوسرے ملک جو اس جرم کے اندر جو ہے شامل ہیں تو ان کو وہ پے کریں, اور کم از کم ہم اپنے ملک کو جو ہے اس کی کلائمیٹ چینج کرنے کے اندر جو ہے کچھ معاونت ہمیں حاصل ہو سکے. شکریہ. شکریہ. ون مور کویسچن کس کا ہے جی سپلیمنٹری؟ اگین سینیٹر فلک ناز, بہت مختصر, دین تھینک یو. تھینک یو چیئر پرسن صاحبہ. آپ خوش قسمتی سے اس کمیٹی کی چیئر پرسن ہیں میں, اور میں خود بھی اس کے ممبر رہی ہوں. اور میرا سوال جو ہے متعلقہ منسٹر سے ہے. یہ پچھلے سال جی چترال میں شدید سیلاب آیا تھا, تو پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہاں کے گھر جو ڈیمیج ہوئے ہیں, جانی نقصان ہوئے ہیں, تو اس کے لیے انہوں نے فنڈ کا اعلان کیا تھا. تو میں نے آپ کے کمیٹی میں بھی یہ بات کی تھی کہ این ڈی ایم اے والوں نے یہ سروے بھی کیا, اس کے بعد کوئی فنڈ جن کے گھر میں ڈیمیج ہوئے ہیں فلی ان کو نہیں ملے ہیں, جو جن کے گھر میں تراش خراش نہیں ہیں ان کو یہ پیسے ملے ہیں. تو اس کے بارے میں منسٹر صاحب ہمیں بتائے. دوسری یہ ہے کہ یہ صوبائی میٹر بھی ہے کیونکہ میں سینیٹر ہوں, میں یہاں میرا تعلق ایوان بالا سے ہے. ہمارے چترال کا جو ایک تحصیل ہے, تحصیل دروش اس کا نام ہے جی, وہاں پر ٹمبر مافیا جو ہے بڑے بے دریغ طریقے سے جنگلات کی کٹائی کر رہے ہیں. وہاں کے لوگوں نے کافی شکایتیں مجھے موصول ہوئے ہیں. تو یہ ایک نیشنل ایشو ہے جی, اس سے تو کلائمیٹ چینج کا بھی مسئلہ پیدا ہوا ہے اور سیلاب کا بھی بہت خدشہ ہے.
تو آپ لوگ بھی ایک نیشنل ایشو اس کو صوبائی میٹر نہ سمجھیں, کیونکہ میں سینیٹر ہوں, میں ایوان بالا میں ہوں, تو میں اپنے علاقے کے لیے بول سکتی ہوں. تو آپ بھی کلائمیٹ چینج کی چیئرپرسن ہے, آپ بھی صوبائی حکومت کو لیٹر لکھیں, اور اس کے متعلق آپ جو ہم وہاں چترال کے لوئر ڈسٹرکٹ کے کمشنر سے ٹھیک ہے سینیٹر صاحبہ, آپ کا شکریہ. آپ یہ ٹری کٹنگ کے حوالے سے کمیٹی کی آپ خود ایک فعال ممبر ہیں, وہاں ضرور اس ایشو کو لے آئے. 22 تاریخ کو کمیٹی ہے, اس میں ٹری کٹنگ یا اسلام آباد سے لے کے چترال تک ٹیک اپ کی ہوگی. جی نہیں, اب آپ لوگ, میری ہمبل اوپینین, یو شوڈ بی پارٹ آف کمیٹیز. آپ کنسٹرکٹیو کام کریں. جی بالکل. اب سارے سوالوں کا جواب پلیز آخری. جی بہت شکریہ. جی سب سے پہلے جو آنریبل سینیٹر صاحب نے بات کی ہے, جو ہمارے انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں اور اس حوالے سے جو یہاں پہ فنڈنگز آئی ہیں, اس کے لیے میں مختصر عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے جو کلائمیٹ ہے یہ ظاہر ہے اس وقت ایک انٹرنیشنل سبجیکٹ ہے, اور جو کلائمیٹ ریلیٹڈ انٹرنیشنل ایگریمنٹس اور کمٹمنٹس پاکستان کے ساتھ ہوئی ہیں, ان کی ٹوٹل جو تعداد ہے ان ایگریمنٹس کی وہ ہے 16. اور یہ 16 جو ایگریمنٹ ہیں یہ فار دا لاسٹ مینی ڈیکڈز, یہ کوئی چند سال کی بات نہیں ہے, یہ 1990s آنورڈ اب تک یہ 16 ایگریمنٹ ہوئے ہیں. اور مختصراً عرض کر دوں کہ جو اس کے بعد انہوں نے فنڈنگ پوچھی, اس میں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ 3 ایسے پروگرام ہیں جس میں فنڈز جو ہیں وہ کمیٹڈ تھے. اور اس میں نمبر 1 ہے گرین کلائمیٹ فنڈ, نمبر 2 ہے گلوبل انوائرمنٹ فیسلٹی, اور نمبر 3 ہے اڈیپٹیشن فنڈ پروجیکٹس. اس میں تعداد دی گئی ہے, وہ فگرز بول چکے ہیں, اس لیے میں ریپیٹ نہیں کروں گا. جو انٹرنیشنل پلیجز ہوتی ہیں اور انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہوتی ہیں, اور میں اسی کو لنک کروں گا جو انہوں نے فلڈز کے حوالے سے بات کی, جو 2022 میں فلڈ آیا اور جو پچھلے سال فلڈ آیا, تو 2022 میں بھی اس طرح کے پلیجز اور کمٹمنٹس ہوئی تھیں, انٹرنیشنل ڈونرز نے کی تھیں. لیکن اس میں جو مور دین 80% جو پلیجز تھے وہ کائنڈ آف سافٹ لونز تھے, وہ گرانٹ کی شکل میں نہیں تھے, اور ڈفرینٹ ٹرمز تھیں ان لونز کی. بہرحال دے ور لائک سافٹ لونز, اور اس میں سے جو موصول ہوئے پاکستان کو وہ لیس دین 50% تھے جو پلیجز ہوئے تھے. اور اس کے بعد اس دفعہ الحمدللہ پاکستان کی گورنمنٹ نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا, اور NDMA کی اس میں کنسلٹنسی تھی کہ ہم موجودہ جو پاکستان میں قدرتی آفات آئی ہیں اور سیلاب کی شکل میں اس سے جو نقصان ہوئے ہیں, اس کا انشاءاللہ تعالی برنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ خود لے گی. اور بالخصوص پنجاب گورنمنٹ کی میں یہاں کہوں گا کہ انہوں نے بھی یہ برڈن لیا, اور چیف منسٹر نے اپنے فنڈ سے ان نقصانات کا ازالہ کرنے کی بات کی, اور وہ الحمدللہ کی گئی. اور جہاں تک بات ہے, دوسرے ہمارے آنریبل سینیٹر نے بات کی کہ ڈپلومیٹک فورم کے اوپر اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جائے, سب کو انگیج کیا جائے, تو میں بالکل ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کلائمیٹ اس وقت ایک گلوبل ایشو ہے, یہ کسی ایک ملک کا ایشو نہیں ہے. اس سے آگے ایک سوال پوچھا گیا جس میں پاکستان کے گلیشیئرز کے حوالے سے بات ہوئی ہے, تو اس کا جواب میں دیکھ رہا تھا کہ 23% بارشوں سنو فال میں کمی ہو رہی ہے. یعنی اتنی زیادہ گلوبل وارمنگ اور اس کے ساتھ جو انوائرمنٹل چینجز آ رہی ہیں, اس میں 23% جو سنو فال ہوتی ہے ریگولرلی اس میں کمی ہو رہی ہے, اور 3% جو منسٹر صاحب دیٹس ناٹ دی ایشو. ہمیں ابھی کلائمیٹ چینج پہ کتنی خراب ہے اس کے علامت کی پر ٹائم نہیں خرچ کرنا ہے. انہوں نے پوچھا آپ سے فنڈز یوٹیلائز کیوں نہیں ہو رہے ہیں. دیٹس اے ویری سیریس ایشو, بٹ آئی تھنک اٹ شوڈ بی ریفرڈ ٹو دا کمیٹی. It's not for you to answer all these technical. آپ کی ڈسکریشن ہے, ویسے جواب تو میں نے آلموسٹ دے دیا ہے سارا, بٹ نہیں دیکھیے یوٹیلائزیشن ڈسکریشن ہے جیسے آپ ڈیسائیڈ. جی میری ڈسکریشن ہے نا, میں بھیج رہی ہوں کمیٹی کو. تھینک یو. اور میں آپ سے میں یہ بھی گزارش ہے کہ آپ نے بہت اچھا یہاں کنڈکٹ کیا ہے سب کے سوال کا جواب. چترال کا آپ ظاہر ٹری کور کی بات نہیں کر سکتے بیکاز اٹس اے پروونشل ایشو, لیکن ہم ہیں ہاؤس آف فیڈریشن, گورنمنٹ کو لکھ سکتے ہیں, ویسے بالکل لکھ سکتے ہیں. اور ٹری کٹنگ چترال میں بہت زیادہ چل رہی ہے, اور ان کی صوبائی حکومت اس کو اٹینشن دے, وہ نہیں دی جا رہی. وہ صحیح بات کر کے گئی ہیں. چترال اب گرین سے براؤن ہو گیا ہے 2 ڈیکیڈز میں. سو وی شوڈ ٹیک نوٹس آف اٹ. آئی ول برنگ اٹ اپ ان دا کمیٹی, اینڈ تھینک یو فار یور کنٹریبیوشنز. اینڈ کویسچن آج ہی کلوز ہوا. آئی ایم ٹیکنگ لیو ایپلیکیشنز. جی چلیے. ہاں میڈم, میں یہ ہاؤس میں ریزولوشن گورنمنٹ سائڈ اور اپوزیشن سائڈ نے سائن کیے ہیں. یہ 2 چیزیں ہیں کہ بلو پاسپورٹ سے متعلق یہ چیز ہے کہ جو ایکس سول سرونٹس ہیں ان کے بچوں کے لیے یا ڈپینڈنٹس کے لیے
8 ایئرز آف ایج تک بلو پاسپورٹ الاؤڈ ہے. تو جو پرنسپل آف ایکویٹی ہے اور یونیفارمٹی ہے, انسٹیٹیوشنل ڈگنیٹی ہے, اس کے تحت سینیٹرز کے بچوں کے بھی لیے 28 ایئرز تک کے لیے بلو پاسپورٹ الاؤڈ ہونے چاہیے. ایک ریزولوشن یہ ہے. دوسرا ریزولوشن یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں اگر کوئی ممبر 1 مہینے کے لیے بھی آئے یا اوتھ لے لے تو اس کو بلو پاسپورٹ آتھورائز ہو جاتا ہے, جبکہ سینٹ میں کسی وقت یہ ہوا ہے کہ وہ لفظ جو ہے ورڈ ٹرم لکھا گیا ہے کہ جی جب آپ سینیٹر بنیں گے فار دی ٹرم, وہ ان کے رولز میں, تو وہ ٹرم کو ڈسکرائب کرتے ہوئے ہمارے بابو لوگ جو ہیں انہوں نے یہ کیا ہے, اگر کوئی 5-6 سال میں سے 5 سال 11 مہینے بھی سینیٹر رہا ہے تو اس کو بلو پاسپورٹ نہیں دیتے. یہ کافی سارے جو ہمارے کیوں ٹرم تو ہو گیا 6 سال میں. نہیں دیکھیں ٹرم انہوں نے خود سے ڈال دیا ہے, تو یہ رولز میں چینج ہے, یہ ریزولوشن ہے. اور نیشنل اسمبلی میں اگر آپ 3 مہینے بھی ایک دفعہ آپ نے اوتھ لیجیے آپ رہیں تو آپ کو ملے گا. تو یہ دونوں ریزولوشن ساروں نے سائن کیے ہیں. میں کہتا ہوں آپ سبمٹ کر دیں جی ہاؤس کو, اور نوٹس جو ہوتا ہے 7 دن کا انشاءاللہ منڈے کو دے ول لک انٹو اٹ. نوٹس کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال, اگر دونوں سائڈیں ہے جی نوٹس ہوتا ہے. میں نے بہت ریزولوشنز موو کیے, ہم نوٹس دیتے ہیں. اور اس وقت کیونکہ متعلقہ منسٹرز موجود نہیں ہیں, یہ ایسے ہی آپ پڑھ کے سنا دیں گے, کچھ نہیں ہوگا. میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ایسے دن اس کو موو کریں پراپرلی جب سارے ایٹ لیسٹ لا منسٹر. جی بالکل انشاءاللہ ٹھیک ہے جی. اب میں پڑھ دوں میں جی آپ دیکھیے کویسچن ابھی ختم ہو گیا. I omitted to say the remaining question and the printed replies placed on the table of the house shall be taken as read obviously, but now I'm coming to leave applications. جی سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے چند نجی مصروفیات کی وجہ, نجی تو نہیں مصروفیات, سرکاری مصروفیات کی وجہ سے گرانٹ مانگی ہے لیو کی 5 دسمبر سے لے کے 5 دسمبر کے لیے صرف. ڈیورنگ دا 356 سیشن از لیو granted. Senator Samina Mumtaz Zairi has requested for the grant of leave for various dates during 354th session to 356 sessions due to personal engagements. Is leave granted? Senator Sarmad Ali نے یہی ریکویسٹ کی ہے 4 سے 5 دسمبر کے لیے اسی سیشن میں ڈیو ٹو پرسنل انگیجمنٹس. از لیو granted. سینیٹر نسیمہ احسن نے بھی 27 اور 28 نومبر اور 5 دسمبر کے لیے مانگی ہے. از لیو granted. Senator Muhammad Aslam Abro has requested grant of leave from 28th November to 5th December during the 356 session. Is leave granted? یہ تو میں پوچھ رہی ہوں. Is leave granted? آخری okay, it's granted. Thank you. جی نہیں اور بھی ہیں. Senator Bushra Butt has requested for grant of leave for 4th and 5th December. Leave granted. I assume it's granted. Senator Punjo Bhil نے 4 اور 5 دسمبر کے لیے مانگا ہے. Granted. Is leave granted. Senator Saeed Ali Zafar صاحب نے مانگا ہے 4 اور 5 دسمبر کے لیے due to personal engagements. Is leave granted. Senator Farooq Hamid Naik has requested the grant of leave for 4th and 5th December during this session due to personal engagements. Is leave granted? I assume it's granted. چلیں جی, now we have to go to order number 3. Senator Jam Saifullah Khan جی ہو گیا نا. Senator Brigadier Retired John Kenneth Williams passed away on 23rd December 2025. تو جس طرح ہماری ایک روایات ہے اور ٹریڈیشن ہے, تھینک یو, ان کے آنر میں ایک ریزولوشن میں پڑھنا چاہوں گا جی, اینڈ دین آئی وڈ ریکویسٹ دا ہاؤس ٹو پاس اٹ سو دیٹ ہم ان کی فیملی کو یہ پیش کر سکیں. جی. So the condolence resolution is as follows. This house expresses its profound grief and sorrow over the sad demise of former Senator Brigadier Retired John Kenneth Williams, who passed away on 23rd December 2025. Senator Williams served in Pakistan Army to the rank of Brigadier and had a distinguished military career. He was awarded Sitara-e-Imtiaz Military in recognition of his services for the nation. He was elected to the Senate of Pakistan as a candidate of Pakistan Tehreek-e-Insaf on reserved seat for minorities from the province of Khyber Pakhtunkhwa in the year 2015
and stood retired on completion of his term in 2021. During his tenure in the Senate of Pakistan, he remained active member of various standing committees and also participated in the debates on national and international issues. He was a vocal voice for the minorities and other marginalized segments of the society. The services rendered by Senator Williams would be long remembered, and his loss will be deeply mourned. We all share the loss sustained by his family, friends, and party. This House expresses its deepest sympathies with the bereaved family. We pray to Almighty Allah that his soul may rest in eternal peace. Ameen. A copy of this resolution may be sent to the bereaved family with the permission of the senators. जी Where is the जी आपने भी बोलना है इसी पे जी now I put the resolution to the House. जी किधर है वो जी I now put the resolution to the House. बताएं Everybody is okay with it? Okay, resolution is adopted and passed. बहुत shukriya. And may he rest in peace, and may his family members be granted the relief and the blessings to survive such a loss with fortitude. जी ऑर्डर नंबर 3 अब मैं लूँगी क्योंकि बिल्कुल हमारी बिजनेस शुरू नहीं हुई है तो नाउ आई विल मूव टू ऑर्डर नंबर 3 सेनेटर Jam Saifullah, Chairman Standing Committee on Railways. May move order number 3, please. I, Senator Jam Saifullah Khan, Chairman Standing Committee on Railway, to move under Sub-Rule 1, Rule 194 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012, that the time presentation of report of the committee on the subject matter of start question number 1 asked by Senator Shahadat Awan on 22nd May 2024 regarding steps taken by the government to control corruption in the railway may be extended for a period of 60 days with effect from 19th November 2025. Ji, I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. Order number 4, Senator Jam Saifullah Khan, Chairman Standing Committee on Railways, may move order number 4. I, Senator Jam Saifullah Khan, Chairman Standing Committee on Railways, to move under Sub-Rule 1 of the Rule 194 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012, that the time for presentation of report of the committee on the subject matter of start question number 2 asked by Senator Shahadat Awan 22nd May 2024 regarding suffering of loss of rupees 55 billion by Pakistan Railway in the financial year 2023 may be extended for a period of 60 days with effect from 19th November 2025. Ji, I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. Yes, so the motion is carried. Order number 5, Senator Jam Saifullah Khan, Chairman Standing Committee on Railways, may move order number 5. Ji, I again Jam Saifullah, Chairman Standing Committee on Railways, to move under Sub-Rule 1 of the Rule 194 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012. At the time for presentation of report of the committee on the subject matter of start question number 3 asked by Senator Shahadat Awan on 22nd May 2024 regarding order the details of train accidents took place in the country during the last 5 years may be extended for a period of 60 days with effect from 19th November 2025. Now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. Now order number 6. The report order number 6. ये तो हो चुका है ना जी 7. Order number 7, Senator Saeed Ali Zafar, Chairman Standing Committee on Information and Broadcasting, may move order number 7. Please reports ले होने दें उसके काफ़ी सवाल हो चुके जी चलिए. I, Senator Saeed Ali Zafar, present the report of the committee on a bill further to amend the Indecent Advertisements Prohibition Act 1963, the Indecent Advertisements Prohibition Amendment Bill to 2025, introduced by Senator Dr. Afnanullah Khan on 19th May 2025. The report stands late, ji. Okay.
Order number 8, Senator Bushra Anjum Butt, Chairperson, Standing Committee on Federal Education and Professional Training. Who is moving on her behalf? Order number 8, Aap Afnan Udalji. Senator. I, on behalf of Senator Bushra Anjum Butt, Chairperson, Standing Committee on Federal Education and Professional Training, to present report of the committee on a bill to provide for the establishment of the University of Business Sciences and Technology, introduced by Senator Abdul Shakur Khan on 17th of February 2025. I think that reports the motion is moved. Order number 9, Senator Syed Waqar Mehdi, Chairman Committee on Rules of Procedure and Privileges, may move order number 9. Shukriya. I, Senator Syed Waqar Mehdi, Chairman Committee on Rules of Procedure and Privilege, to present report of the Committee on a Privilege motion moved by Senator Jam Saifullah Khan regarding misconduct of Secretary Health, Department, Government of Sindh. The motion is moved. Report stands laid. Order number 10, Senator Syed Waqar Mehdi, Chairman of the Rules of Privileges and Procedure Committee, may move order number 10. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا जी वकार मेहदी साहब. Order number 10, I, Senator Syed Waqar Mehdi, Chairman Committee on Rules of Procedure and Privilege, to present report of the Committee on a Privilege motion moved by Senator Syed Masroor Hassan regarding misconduct of Secretary, Ministry of National Food Security and Research. जी report stands laid. The motion has been moved. Order number 11, Senator Syed Waqar Mehdi, Chairman Committee on Rules of Procedure and Privileges. I, Senator Syed Waqar Mehdi, Chairman Committee on Rules of Procedure and Privilege, to present report of the Committee on the proposed amendment in Rules number 166 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012, moved by Senator Salim Manviwala and others on 5th December 2025. जी motion is moved. Report stands laid. Order number 12, Senator Salim Manviwala, who will move on his behalf. Senator Anusha Rahman. I, Senator Anusha Rahman, on behalf of Senator Salim Manviwala, Chairman, Senate Standing Committee on Finance and Revenue, to present report of the committee on the subject matter of start question number 24, asked by Senator Kamran Murtaza on 9th October 2025, regarding whether it is a fact that the Auditor General of Pakistan has disclosed financial irregularities of rupees 375 trillion in its recent report. Report stands laid. Order number 12 or 13. Senator Samina, Chairperson, Functional Committee on Human Rights. She is not here. Who's moving order number 13 on her behalf? Yes, madam. Ji. Thank you. I, Senator Khalil Tahir Sandhu, on behalf of Senator Samina Mumtaz Zahari, Chairperson, Functional Committee on Human Rights, to
present periodical report of the committee on a matter referred by the House regarding resolution number 584 passed by the Senate on 8th March 2025, call for affirmative action against persistent disparities and challenges faced by women and girls in the country, moved by the Senator Shari Rahman and others. After the report stands laid, order number 15, Senator Umar Farooq, Chair, Standing Committee on Petroleum. Who will move order 15 on? Ji Jam Sahab. First. Hey, I beg your pardon. Order number 14, yeah. J. I, Jam Saifullah Khan, on behalf of Senator Umar Farooq, Chairman Standing Committee on Petroleum, present report of the committee on a point of public importance raised by Senator Bilal Ahmed Khan on the 4th November 2025 regarding shortage, load shedding of gas supply in Quetta, Balochistan. Thank you. Report stands laid. On behalf of Senator Farooq, are you moving the next one as well? Senator Jam? Yeah, I again, Jam Saifullah Khan, on behalf of Senator Umar Farooq, Chairman Standing Committee on Petroleum, to present report of the committee on a point of public importance raised by Senator Nadeem Ahmed Bhutto on 11th March 2025 regarding the pressure of gas in Sindh province, especially in Karachi city. Important report. Thank you. Order number 16, that report stands laid. Order number 16, Ji. Minister nahi hai. Mr. Kaisar Ahmed Sheikh, Minister for Board of Investment, may move order number 16. He is not here, so nobody is moving on his behalf. Ji, he's not here and that's not needed. Order 17, ye to shayad nahi, ye hona hai. Order number 17, Senator Rana Sanaullah Khan, Advisor to the Prime Minister on Interprovincial Coordination, may move order number 17. Ji, I, Senator Rana Sanaullah Khan, Advisor to Prime Minister on Interprovincial Coordination, introduce a bill further to amend the Travel Agencies Act 1976 to the extent of the Islamabad Capital Territory, the Travel Agencies Amendment Bill 2026. The bill, ye kahan gaye hum? Ji, sorry, 1 second, Ji. Bill as introduced, you moved the motion, the bill as introduced stands referred to the Standing Committee concerned, Ji. जी ये बिजनेस होने दें, आपको दे रहे हैं. ऑर्डर नंबर 18, सेनेटर प्लीज़. नहीं देखिए, आपने बहुत बाद में माइक उठाया, शुरू में सबने बात की है. अभी बिजनेस चल रही है सेनेटर साहब, बस ये बिल के बाद कर दीजिएगा. Senator Rana Sanaullah Khan, Advisor to the Prime Minister on Interprovincial Coordination, introduce a bill further to amend the Pakistan Tourist Guides Act 1976 to the extent of the Islamabad Capital Territory, the Pakistan Tourist Guide Amendment Bill 2026. Ji, the bill as introduced stands referred to the Standing Committee concerned. Order number 19, please move. Senator Saab. I, Senator Rana Sanaullah Khan, Advisor to the Prime Minister on Interprovincial Coordination, to introduce a bill further to amend the Pakistan Hotels and Restaurants Act 1976 to the extent of Islamabad Capital Territory, the Pakistan Hotels and Restaurants Amendment Bill 2026. जी सेनेटर साहब, मैं आपको टाइम दे रही हूँ. ये रेफर हो गया. I want to draw your kind attention to a very serious issue. मैंने ये calling attention notice 15 अगस्त को दाखिल किया था सेनेट में. कौन सा? कॉलिंग अटेंशन नोटिस मैंने 15 अगस्त को दाखिल किया था. वो था एक डंपर ने कराची में एक बच्चे को मार दिया था, तो उस पे कराची के लोगों ने कोई 7-8 डंपर जला दिए थे. तो वो जो है सारे जी हमारे साथ मुसीबत ये है कि उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारा खून नचोड़ा जो रहा है, उधर कराची में हमारे साथ ये हो रही है. ये आपके लिए खुदा के वास्ते कराची के
पुलिस को लिखें कि मेहरबानी करके इनका कोई नोटिस लें और उनका जो टैंकर जलें उनको मुआवजा दे दें। जी जी क्योंकि जब भी बेनज़ीर जब शहीद हुई थी तो उसमें भी हमारे 800-900 टैंकर जलाए गए थे। तो इतना जुल्म तो न करें कि पाकिस्तान में रहते हुए हमें जो है ना टारगेट का निशाना बनाया जा रहा है। ये प्रोविंशियल इशू मैटर है, ज़रूर आपकी बात अहम भी है और इसको नोटिस लेना भी चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आप लोग इजाज़त दें तो कॉलिंग अटेंशन नोटिसेस भी हैं लोगों के, जुमे का दिन है, उनको लेने दें। बुलेदी साहब, आप पार्लियामेंट्री लीडर हैं, 2 कॉलिंग अटेंशन नोटिसेस हैं, ये रह जाएंगे, फिर आप उसके बाद कर लीजिएगा क्योंकि ये तो स्टेटेड बिजनेस है। देखिए, 1 मिनट, सेनेटर फलक नाज, फौजिया अरशद, एमल वली खान, सादिया अब्बासी एंड दिलावर खान, इनमें से कौन मौजूद है यहाँ? सेनेटर फलक नाज, आप मूव करेंगी ये कॉल टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन IT टूवर्ड्स ये वाला कॉल? हाँ जी, मूव कीजिए। शुक्रिया चेयरपर्सन साहिबा। मैं ऐवान की फौरी तवज्जो एक निहायत संगीन अवामी मसले के जानिब मबजूल कराना चाहती हूँ। पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र बच्चे बड़ी तादाद में बग़ैर किसी निगरानी या कानूनी पाबंदी के टिकटॉक, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म बुनियादी तौर पर बालिग़ अफराद के लिए बनाए गए हैं जिनके इस्तेमाल से कम उम्र सारिफीन नामुनासिब मवाद, ऑनलाइन हरासगी, इस्तिसाल और ख़तरनाक रुझानात का शिकार हो रहे हैं। हाल ही में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़यात में जिनमें एक हाई प्रोफाइल केस सना यूसुफ के केस समेत मुतादिद अलमनाक हादसात शामिल हैं। इस बात के वाज़ेह निशानदेही करते हैं कि बग़ैर पाबंदी के सोशल मीडिया इस्तेमाल बच्चों के जान व माल, ज़हनी सेहत और समाजी तरबियत को शदीद ख़तरात लाहक कर दिए हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र मैं हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करती हूँ फौरी तौर पर एक जामिया कानूनी फ्रेमवर्क तश्कील दी जाए। 18 साल से कम उम्र बच्चों के टिकटॉक, इंस्टाग्राम और VPN और दिगर अवामी सोशल मीडिया अकाउंट के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाए। एज वेरिफिकेशन, वालिदैन के निगरानी और हिफाजती इक़दामात को लाज़िम करार दिया जाए। ये मामला इंतहाई अहमियत का हामिल है और बच्चों को मज़ीद नुकसानात से बचाने के लिए फौरी और संजीदा इक़दामात की ज़रूरत है। लिहाजा इस्तदा है मुतालिका वज़ारत को हिदायत की जाए कि वो ऐवान को इस हवाले से मौजूदा इक़दामात और आइंदा के मुजाविज़ा कवानीन से आगाह करें। जी शुक्रिया मिनिस्टर साहब। अब आप हरफन मौला बने हुए हैं आज। IT का फिर बहुत अहम सवाल है जी, और 3 पार्टीज ने मिलकर डाला है। प्लीज़। हाँ, IT तो वैसे तो ऑनरेबल चेयरपर्सन साहबा वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन तो आप कर दें, आप थी नहीं हाउस में, चलिए कह दें, इनको भी स्टेटमेंट ले लें जी मुख्तसर। ये जो थैंक यू वेरी मच, ये सेनेटर फलक नाज साहिबा ने जो ये इशू अभी आपसे बयान किया है, उसमें जो सोशल मीडिया का जो मसला है, इट्स बिकमिंग अ वेरी सीरियस मैटर फॉर ऑल द पेरेंट्स, और उसके लिए कोई एक मुस्बत किस्म का हल एक नहीं हो सकता है। इसमें हमें कलेक्टिवली इकट्ठा होके इस पे काम करना होगा। स्पेशली जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें पेरेंटल काउंसलिंग होनी होगी और उनको बताना होगा कि किस तरह से इन बच्चों को आप रोकथाम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये साइबर क्राइम में भी आ जाता है। ये बच्चों की जो उम्र है, जो उनकी मियाद है, ये 16 to 18, इट्स अ वेरी वल्नरेबल फ्रेजाइल एज, और अगर इस वक्त इनको सही पेरेंटल एंड फ्रॉम द टीचर्स इनको अगर सही काउंसलिंग और गाइडेंस नहीं मिलेगी तो उसमें हमारे लिए और मसाइल बढ़ते जाएंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि एजुकेशन की करिकुलम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मिसिंग हैं, जो पहले हमारे ज़माने में सिविक मैटर्स होते थे, उन पे काफ़ी मुस्बत कैरेक्टर बिल्डिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मॉरल स्टोरीज़ के साथ हमारी इस्लामिक एंड अदर्स हमें सबक आमेज़ कहानियाँ बताई जाती थी टू बिल्ड अ गुड पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग।
تو اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہمارے کریکولم میں یہ اس طرح کے ایلیمنٹ، اس طرح کی باتیں جو کہ ایک شدید اور شدت پکڑ رہی ہے، اس کو اگر حل کر سکتے ہیں ہم کریکولم میں کسی نہ کسی طرح اسکولوں کو، انسٹیٹیوشنز کو انوالو کر سکتے ہیں تو یہ بہت مثبت ثابت ہوگا. تھینک یو. نہیں جی، کالنگ اٹینشن پر صرف جنہوں نے موو کیا ہے جواب دیں. بہت شکریہ آنریبل چیئر پرسن. دیکھیے یہ ایک انتہائی اہم اور ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، اور یہ کسی ایک دور کا معاملہ نہیں ہے، کسی ایک گورنمنٹ کا معاملہ نہیں ہے، یہ اپوزیشن بینچز یا گورنمنٹ بینچز کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارا ایک مشترکہ معاملہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیشنل ایشو ہے. اور ویسے تو آپ نے تقریباً تمام ہی سوالات جو آج ایوان میں پوچھے گئے وہ آپ نے اپنی اسباب دید کا استعمال کرتے ہوئے جو رسپیکٹو اسٹینڈنگ کمیٹیز تھی انہیں بھیجا، لیکن میرا خیال تھا کہ ان میں سب سے زیادہ ضروری یہ معاملہ ہے کہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں جانا چاہیے. کئی سوالات تو ہم نے جواب دیے لیکن آپ نے بھیجے، وہ آپ کی مرضی، ہم سر تسلیم خم کیا، لیکن یہ معاملہ ضرور جانا چاہیے، یہ میری ریکویسٹ ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جیسے کہ آنریبل سینیٹر صاحب نے ابھی بات کی ہے، فوزیہ صاحبہ نے، اس کے اوپر کوئی ایک ادارہ انوالو نہیں ہے. اٹس ناٹ دا ایشو آف دی اونلی منسٹری آف آئی ٹی. اس میں ایجوکیشن بھی بیٹھے، اس میں انٹیریئر بھی بیٹھے، تمام ریلیونٹ ہمارے منسٹریاں بیٹھیں اور اس کا کوئی حل نکالیں. اس میں کریکولم میں کیا ہو سکتا ہے، ہم کتنی جگہ کے اوپر ان ایپس کو جو کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کے لیے نقصان دہ ہے استعمال کرنا، انہیں ہم پابند کتنا کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل قوانین کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ چیلنجز یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل ایک ایشو ہے اور پوری دنیا میں یہ معاملہ جو ہے یہ خرابی کی طرف جا رہا ہے، اور کسی جگہ پہ بھی پراپرلی ہینڈل بھی نہیں ہو رہا. یہ بھی ایک جو ہے یہ حقیقت ہے. تو لہٰذا ایج کا تعین کرنا، انہیں قانون کا پابند بنانا، تابع بنانا، کس حد تک ہم کر سکتے ہیں. ہمارے جو NCCI جیسے ادارے ہیں، جو FIA ہے جو ان کو دیکھ رہا ہے اس طرح کے تمام کرائمز کو، ان کو ساتھ انگیج کریں. تو میرا خیال ہے ایک کمپریہنسو ایفرٹ کی ضرورت ہے. یہ بالکل ایشو موجود ہے، اور بہت ساری ایپس بھی ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر جو ہے وہ آپ کی ایج جو ہے اس کی ویریفیکیشن کے بعد ہی آپ انہیں ایکسیس کر سکتے ہیں. لیکن کم عمر بچوں کو ان نقصانات سے بچانے کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ قومی سطح کے اوپر ایک ڈیبیٹ کی اور اس کے بعد ایک سولوشن کی ضرورت ہے، اور وہ اگر اس ہاؤس سے اور اس کمیٹی سے جنریٹ ہوگی تو میرا خیال ہے بہت سود مند ہوگی. ساری کمیٹی. ہاں جی منسٹر صاحب، کیونکہ یہ ایشو بہت اہمیت کا متحمل ہے، آپ نے جیسے کہا، اور موورز نے نہیں، آپ پھر نہیں بول سکتی میڈم، پلیز سینیٹر صاحبہ، آپ نے بہت اہم ایشوز سامنے لائے اور یہ IT کمیٹی اکیلے نہیں ایڈریس کر پائے گی. تو آپ ذرا تھوڑی سوچ بچار کر اس ہاؤس کو بتائیے بے شک منڈے تک کہ یہ کس طرح دیکھیے اس میں انٹیریئر بھی انوالو ہوگی، IT بھی انوالو ہوگی، ایجوکیشن بھی انوالو ہوگی، 4-5 منسٹریز اس میں شامل ہوں گی، اور یہ میں سمجھتی ہوں ہر پارٹی کا نمائندہ موجود بھی ہونا چاہیے. جی 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 میری یہ گزارش ہے کہ جی آئی ایم آلریڈی سجیسٹنگ اٹ، پلیز ہیو اے سیٹ. منسٹر صاحب تو اس میں پروونشل گورنمنٹس کا بھی ایک منٹ میری گزارش سن لیں. پروونشل گورنمنٹس کا بھی اس میں بہت سے ہوتا ہے اور عملی ایکشن وہ لیں گے. تو کوئی پھر چیئرمین سینٹ کی اجازت سے ایک اسپیشل کمیٹی تشکیل کر دی جائے جی اس کے لیے. آپ ذرا اس کی حمایت کیجئے اور اس میں آپ پھر ایجوکیشن، انٹیریئر، IT، پروونشل گورنمنٹس کے متعلقہ نمائندے اور اگر ہاؤس کے ذہن میں کوئی ایسی اور کمیٹی، لا تو ہونی، میرے خیال میں لا بھی ہونی چاہیے، کوئی ایسی کمیٹی ہو جو یہ معاونت کر سکے کمیٹی کے کام کا. یہ بہت حساس اور اہم کام ہے. آسٹریلیا میں آلریڈی انہوں نے 16 سال کے بچوں اس سے کم عمر کے لیے سوشل میڈیا بین لگا دیا ہے. میں اس کے فیور میں نہیں ہوتی تھی، لیکن آئی تھنک اب ہمیں کچھ کنسیڈر 16 از مے بی ٹو مچ، کیونکہ یہ ایجوکیشن ٹول بھی ہوتا ہے سوشل میڈیا. تو ہمیں اس کا ہر پہلو دیکھنا پڑے گا اور ذرا آئی تھنک جوڈیشیسلی آگے بڑھنا ہوگا. تو آپ پھر اپنی تجویز دیجیے، مگر میں سمجھتی ہوں ایک کمیٹی اسپیشل بننی چاہیے اس کے لیے. سجیسٹ کر رہا تھا کہ بنیادی طور پہ چونکہ سوشل میڈیا جو ہے سبجیکٹ یہ اور جو پوچھا گیا ہے وہ IT کا ہے، میں عرض کر دیتا ہوں، وہ چونکہ IT کا ہے تو یہ ہم کر سکتے ہیں کہ یہ آپ
آئی ٹی کو ریفر وہ لیڈ کر لیں. ہاں وہ لیڈ کر لیں. اور باقی انٹیریئر اور ایجوکیشن مین 2 منسٹریز ہیں. جو باقی سارے ادارے جن کے میں نے نام لیا وہ انٹیریئر کے ذیلی ادارے ہیں, وہ ان کے ساتھ جو ہے اس کو اسسٹ کریں. اور اگر آپ اسپیشل کمیٹی بنانا چاہتے ہو تو ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو ایسے ہی کرتے ہیں. وی ول لیو اٹ ٹو دا ڈسکریشن آف دا چیئرمین. اور موشن آئے گی تو جی افنان اللہ آپ اسی پہ ایشو پر بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میم میں اس کے اوپر ہاؤس میں آلریڈی ایک بل جمع کرا چکا ہوں ڈیٹا پروٹیکشن کا, جس کے اندر یہ ایج متعین کی گئی ہے کہ کس ایج کے اوپر ایک بچہ جو ہے وہ جا کے فیس بک کا یا ٹویٹر کا یا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ کھول سکتا ہے. اس کے علاوہ جو پوری کی پوری چائلڈ پروٹیکشن کا سارا ہے وہ اس کے اندر آلریڈی ڈالا ہوا ہے. یہ بل سینٹ میں سبمٹ ہو چکا ہے آلریڈی. تو یہ میں چاہوں گا کہ اس کو بھی اس کے ساتھ نتھی کر دیں. ٹھیک ہے جی, آپ بھی اس کمیٹی میں انکلوڈ ہو جائیں اور اس بل کو شامل کر دیا جائے. جی سواتی صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نارکوٹکس بھی اتنی پرابلم ہے ہمارے بچوں کے لیے, خاص کر اس کے لیے آپ الگ لے آئیے نا کالنگ اٹینشن. میرا یہ خیال ہے کہ اسی کے ساتھ نہیں, نارکوٹکس بالکل الگ, اس کی رسپانس نارکوٹک کی بالکل عملاً طور پہ الگ ہوتی ہے دین آئی ٹی. تو آپ گزارش ہوگی, بہت اچھی آپ کی سجیشن ہے اور ضروری بھی ہے, وقت ضرورت ہے. آپ اس پر کوئی موشن یا کالنگ اٹینشن ضرور لے آئیں. آخری جی سینیٹر بکار. سینیٹر فلک ناز صاحبہ اور دیگر ساتھیوں نے بہت اچھا یہ کالنگ اٹینشن دیا ہے. دیکھیں جی, اس پر حکومت کو بہت ہی سنجیدگی سے اس پہ غور کرنا چاہیے. یہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے, پورے سماج کا مسئلہ ہے اور یہ گھر گھر کا مسئلہ ہو گیا ہے. اور دیکھیں, میں جہاں حکومت کی بات ہے میں وہاں پہ ان والدین کو بھی میں گزارش کروں گا کہ کیونکہ جو بھی سیم ایشو ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی شناختی کارڈ پہ ایشو ہوتی ہے, اور وہ دیکھیں کہ ان کو بھی اپنے گھر میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. جہاں حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے وہاں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پہ نظر رکھیں. اور یہ جو آپ اس کے علاوہ میں کہوں کہ یہ جو سم ایشو ہو جاتی ہے بہت ساری جگہوں سے, ایسی جگہوں سے سم ایشو ہو جاتی ہے جو کہ نیٹ ورک کے آفس نہیں ہوتے ہیں, تو اس پر حکومت کی ذمہ داری ہے, پی ٹی اے کی ذمہ داری ہے, جو بھی ادارے ہیں کہ اس پہ وہ توجہ دیں, اس پہ نظر رکھیں تاکہ یہ چیزیں آگے نہ بڑھ سکیں. اس کے ساتھ ساتھ میرے پھر ٹھیک ہے سینیٹر صاحب, تھینک یو. اب میں آخری کال اٹینشن جلدی سے لوں, جماعت لگنے والی ہے. آئٹم 24, سینیٹر سرمد علی ٹو ڈرا اٹینشن آف دا منسٹر فار فیڈرل ایجوکیشن. آپ پلیز موو کیجیے. جی 1 منٹ, سوری سینیٹر سرمد. جی منسٹر ہے کہ کنسرن منسٹر موجود نہیں ہے, اس کو اگر ڈیفر کر دیں نیکسٹ سیشن کے لیے, کیونکہ ٹیکنیکل ہے, اس میں کوئی کون منسٹر کی بات ہوئی ہے. آپ نہیں کر سکتے منڈے کو اگر کر لیں پلیز, منڈے کو ڈیفر کروا دیں سینیٹر سرمد, اف یو آر اوکے ود دیٹ. بالکل نو ایشو. ٹیوزڈے منڈے کو سیشن ہے. جی اوکے, تھینک یو ویری مچ. ویسے ایک چیز جی بولیے. اجازت سے کہنا چاہوں گا, یہ جو ابھی ہم نے بات جو پچھلا کالنگ اٹینشن تھا اس کے حوالے سے, آپ کو یاد ہوگا ایک سینیٹر مسرور احسن ایک بل لے کے آئے تھے. میرے خیال میں اس کو بھی اگر نکال کے دیکھ لیا جائے اور اس کو بھی کنسیڈر کر لیا جائے کہ وہ دو چیزوں کے اوپر اسپیسیفکلی بات کرتا تھا. ایک وہ بات کرتا تھا پیرنٹل کنسنٹ کی اور دوسرا پروف آف ایج کی. تو ان چیزوں کو اس کو چیک کر لیا جائے, اور انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی کمیٹی سے بھی لوگ اس کے اندر شامل, اس کے اسپیشل کمیٹی میں شامل کر لیے. ٹھیک ہے جی, اگر بنتی ہے تو بالکل انفارمیشن کو ہونا چاہیے. اور وہ جو بل جس کو آپ ریفر کر رہے ہیں وہ آلریڈی آئی ٹی کمیٹی میں پہنچ چکا ہے. جی اوکے, وی ہیو 2 minutes. جی آپ بہت, بلیدی صاحب بھی کافی دیر سے ان کو وعدہ کیا ہوا ہے. آپ بلیدی صاحب پہلے بول لیں. جی بلنک کر رہا ہے کامران بھائی, پارلیمنٹری لیڈر کو دینا ہے میں نے. جی اچھا 1 منٹ کامران بھائی. جی میم دیکھیں, کچھ دنوں سے ایک ایشو 20 بہت مختصر رکھیں. جی کچھ دنوں سے ایک ایشو ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں. قائد اعظم یونیورسٹی میں ایگزام چل رہے تھے کہ وہاں ایک اچھی آبادی ہے جو گزشتہ 40 سال سے اس کے اندر ہے, تو اس کو اس کے خلاف سی ڈی اے نے ایکشن کیا. مصیبت یہ ہے کہ جب ہم ایکشن کرنے جاتے ہیں تو ہمیں ان معاملات کو زیر نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے کون کون متاثر ہو رہا ہے. اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی کے کوئی 15,000 بچے ہیں جن کو ہاسٹلز اور دوسری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن وہاں جو ہے کوئی 1200-1300 بچے ہیں جن کو ہاسٹلز میسر ہیں. ہمارے کوئی بلوچستان کے, سندھ کے, کے پی کے اس وقت 3,500-4,000 بچے اسی کچی آبادی میں
اسی کچی آبادی میں کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، کیونکہ وہ کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں اور وہ اسی پریمیسز میں آتے ہیں۔ آپ بھی اس بات کا آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ بارہکہو میں گزشتہ ابھی 2 بچے، ایک قتل ہوا ہے اور ایک جو ہے دوسرا بھی قتل ہوا ہے جس کی کوئی شہادت نہیں ہے۔ یہ قائد اعظم یونیورسٹی کے بچے بارہکہو میں کرائے پہ رہ رہے تھے، تو 5000 بچے، یہ جب اس کو ڈیمولش کر رہے ہیں سی ڈی، 5000 بچے متاثر ہو رہے ہیں، جس پہ ہماری وی سی نے خود ایک لیٹر بھی ایچ ای سی کو لکھا ہے کہ ان بچوں کو ایکوموڈیشن کے لیے کوئی بندوبست کیا جائے۔ یونیورسٹیوں کے دیکھیں اکنامیکل معاملات ہیں اور اس کو جو ہے بات ہو گئی، جی جی ایڈریس کریں گے، اس کو ذرا انٹیریئر تک پہنچائیے، اور شہر حاصل کوئی ایجوکیشن میں ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، اگر سی ڈی اے کر رہے تو انٹیریئر ہوگا۔ جی میں بالکل ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں کہ گزارش یہ ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر کسی طرح کا کوئی آپریشن جاری نہیں ہے۔ یہ آپریشن جو ہے جو ڈپلومیٹک انکلیو کے ساتھ ان کی ذیلی زمین پہ تو نہیں ہے، مسلم کالونی بالکل بھی نہیں ہے جی، اس کے ایڈجسنٹ بھی نہیں ہے۔ مسلم کالونی جہاں سے باہر سے لوگ آئے تھے اور سی ڈی اے کی زمین پہ کچھ گھر بنے تھے، ان کے خلاف آپریشن ہوئے، اور جو مقامی لوگ ہیں انہیں پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، ان کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر کوئی آپریشن نہیں ہے۔ چلے اسٹوڈنٹس کی جو بے گھری ہے، ایگزام بند ہیں، چلیے ایک کام کریں نا، منسٹر کو نیکسٹ ڈے پہ بلا لیجئے، اگلے دن منسٹر آ کے خود ہی بتا دیں گے۔ جی کامران صاحب بہت مختصر 2 منٹ پلیز۔ بالکل مختصر، میں 1 منٹ لوں گا۔ جی جی بالکل۔ 1 منٹ کے بعد ایسا ہے کہ بچوں کی بات چل رہی تھی اور پڑھنے والے بچوں کی بات چل رہی تھی، میں بھی 2 پڑھنے والے بچوں کی بات کرتا ہوں۔ ایک بچے کا نام ہے جی عبدالغنی، سن آف عبدالواحد، سکنہ نوشکی، بلوچستان یونیورسٹی میں ایم فل کے طالب علم تھے۔ ان کو 25 مئی 2025 کو اٹھایا گیا ہے اور ابھی تک لاپتہ ہے۔ اسی طرح بڑے مشکل سے جو ہے نا بلوچستان سے بچے یہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہمارے یہاں اسلام آباد میں، تو جب یہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اس میں بھی ایک سعید نامی، اگر میں غلط نہیں ہوں، سعید نامی بچہ بلوچ ہے، اس کو اٹھایا گیا ہے کسی بس سٹینڈ کے آس پاس، اور اس کا بھی عطا پتہ معلوم نہیں ہے۔ میڈم ایسا ہے کہ جب اس کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کو جو امینڈ کیا جا رہا تھا، اور اس میں کہا گیا اس میں کہ جی اس کے امینڈ کرنے سے وہ جو لاپتہ ہونے والے ہیں ان کی تعداد ختم ہو جائے گی، مگر اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ تعداد ختم نہیں ہوئی، اور اسی طرح سے یہ معاملات جو ہے نا وہ آ رہے ہیں۔ اور اس سے زیادہ اہم ایشو یہ ہے کہ یہ ایک ایتھنک مسئلہ بنتا جا رہا ہے، جو میں خود بلوچ نہیں ہوں گو کہ، مگر جو اٹھائے جانے کی شکایتیں آ رہی ہیں وہ بلوچوں کے حوالے سے آ رہی ہیں، بلوچ بچوں کے حوالے سے آ رہی ہیں۔ یہ ملک جو ہے وہ بہت سی قومیتوں کا ملک ہے، اور یہ ہمارا خوبصورت ملک ہے، یہ خوبصورت گلدستہ ہے، مگر اگر کسی بچے کو قومیت کی وجہ سے یا اس کے ساتھ بعد میں غلط یا درست طور پہ قومیت کو اٹیچ کر دیا جائے اور اس طرح سے اٹھایا جائے تو یہ بالکل غلط ہے۔ ان کی ایف آئی آرز تک درج نہیں ہوتی ہیں، تو جب ایف آئی آر درج نہیں ہوتی ہیں تو پھر وہ بچے یا ان کے لواحقین، بچے خود تو نہیں ہوتے، وہ تو غائب کیے گئے ہوتے ہیں، ان کے لواحقین جو ہیں، ان کے پیچھے پسماندگان جو ہوتے ہیں وہ ہمیں اپروچ کرتے ہیں، تو کم از کم جو ہے نا پھر ہم اس ہاؤس میں جو ہے، اس ہاؤس میں ایف آئی آر یہ سمجھ لیجیے یہ لانچ کر دیتے ہیں کہ آپ خدا کے سینیٹر صاحب نے ایف آئی آر لانچ کر دیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور بہت اہم ایشو ہے، بچوں یا کسی کو لسانیت، کچھ لوگ غائب ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ تو یہ نہیں، اب میں ہاؤس اجرن کروں گی، اس کے بعد آپ پلیز اس کا نوٹس لیں اور سینیٹر کامران کو پھر خود ہی جواب آپ بعد میں دے دیجیے گا۔ آئی ایم شیور یو کانٹ ڈو اٹ ناؤ، اور پروونشل گورنمنٹ کو بھی اس میں مطلع کر دیں جی۔ تھینک یو ویری مچ۔ The proceedings of the House stand adjourned to meet again on Monday, the 19th January 2026 at 4 p.m. ji.